السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پنجاب کے شاہی امام اکثر سرخیوں میں رہا کرتے ہیں اور مسلمانوں سے کچھ نہ کچھ اپیل کرتے رہتے ہیں۔ ابھی شاہی امام کا ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، جو مسلمانوں کو اپیل کر رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں کہ اگر مسلمان اس بات پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ دنیا پہ قابض ہو جائیں گے، دنیا پہ کامیابی حاصل کر لیں گے۔ لیکن افسوس ہے کہ مسلمان آج اپنے راستے سے بھٹکا ہوا ہے اور جگہ جگہ اس کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ جگہ جگہ جو حکمران ہیں، جو مسلمان لیڈر ہیں، وہ اپنی طاقت کو آزما رہے نہیں ہیں، اپنی طاقت کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہیں، تو انہوں نے مسلمانوں کو لیے بہت بڑا اعلان کیا اور ان سے بہت بڑی دردانہ اپیل بھی کی۔ تو چلیے سب سے پہلے شاہی امام کا وہ ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ بات بار بار آپ سے گوش گزار کرتے ہیں ہم اکثر، اس بات سے بے پرواہ ہو جائیے کہ سوشل میڈیا پر اسلام کے خلاف کون کیا کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا، اور اس بات پر پوری طاقت جھونک دو کہ جن غیر مسلموں سے آپ کے تعلقات ہیں، جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ دکھاوے کی نہیں، اعلیٰ کردار کی پیشکش کیجئے کہ وہ گواہی دیں اس بات کی کہ عبد الرحمن جھوٹ نہیں بولتا، وہ گواہی دیں اس بات کی کہ محمد شفیع نے کبھی دغا نہیں کیا، وہ گواہی دیں اس بات کی کہ یونس بہت ایماندار ہے۔ جب تک ہم زمینی سطح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناتے رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو ایک رتی پیچھے نہیں کر سکتی ہے، ایک رتی پیچھے نہیں کر سکتی ہے۔ تو اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ صلہ رحمی کا جذبہ رکھنا ہم پر لازم ہے، ضروری ہے۔ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اپنے گریبان میں جھانکیے اطمینان سے، گھر میں جا کے اکیلے بیٹھ کے بس اتنا ضرور سوچئے، ہماری وجہ سے کتنوں کی آنکھوں میں آنسو آئے آج تک، ہماری وجہ سے کتنوں کا دل دکھا ہے، ہم نے کتنوں کو ٹھوکر ماری ہے، آپ کو یاد آ جائے گا۔ اور یہ دعائیں وہیں پہ رکی ہوئی ہیں۔ جب دعا کرتے ہیں نا ہم، اور آج کل تو لوگ مولویوں کے پاس جاتے ہیں، پیروں کے پاس، ولیوں کے پاس، دعا کر دیجئے حضرت، دعا کر دیجئے حضرت جی تو اللہ کے نیک بندے۔ اب جب دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ فلاں بندہ تیرا آیا ہے، اس کے اوپر اپنا کرم فرما، ساتھ ہی میں فرشتے پرچی بیچ میں لگا دیتے ہیں کہ الہی یہ اللہ والے جس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں یہ ٹھگ ہے، یہ ماں باپ کا ظالم ہے، یہ بدماش ہے، یہ علماء کو گالیاں دیتا ہے، یہ جس کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے اس نے بہن کا حق مار رکھا ہے، یہ جس کے لیے دعا مانگ رہے ہو یہ اپنے نوکر پر ظالم بنا ہوا ہے، یہ جس کے لیے دعا مانگ رہے ہو یہ اپنی بیوی کے چہرے پہ تھپڑ مارتا ہے، یہ جس کے لیے دعا مانگی جا رہی اس کے پڑوسی سے خوف زدہ ہیں۔ جب وہ شکایت نامہ بیچ میں پہنچتا ہے ساری کی ساری دعائیں وہیں کی وہیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ کوئی دعا، کوئی شے، نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جس کے دل میں نرمی نہیں وہ کل دین سے خیر سے خالی ہے۔ نرمی کا ہونا دل میں، اور نرمی وہ، کیونکہ ہم میں خرابی یہ ہے کہ ہمیں دنیا کی تمام خرابیاں دوسروں میں نظر آتی ہیں۔ حیرت کی بات ہے ان لوگوں پر، کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ بندہ جو دوسرے کے گناہ پتہ لگنے پر اس طرح ظالم بنتا ہے جیسے خود کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں اس نے، ایسے گرفت کرنا چاہتا ہے دوسرے کی ذرا سی بات کے اوپر جیسے یہ خود دودھ کا دھلا ہوا ہے، اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ میں ایک لفظ کہتا ہے کہ جی میں تو جو کہتا ہوں سچ کہتا ہوں، مجھے تو منہ پہ کہنے کی عادت ہے۔ اگر منہ پہ کہنے کی عادت ہے اور تمہارے میں سچ کہنے کی جرت ہے تو آؤ پھر بتاؤ کہ اب تک کتنی عورتوں سے زنا کیا، کتنوں سے ٹھگی ماری، کتنوں سے بے ایمانی کی، کتنوں کی بیٹیوں کے لیے غلط ارادے بنائے، بولتا کیوں نہیں تو؟ چپ کیوں ہے اگر تجھے شوق ہے سچ کہنے کا کہ جی میں منہ پہ کہتا ہوں، جس کے جو کہنا ہے منہ پہ کہوں گا۔ اگر منہ پہ کہنے کی جرت ہوتی تو اپنے گناہ پہلے یاد آتے، اپنے کارنامے پہلے یاد آتے۔ پتہ لگا تو منہ پر نہیں کہتا، تو دوسروں کی عزت اچھالنا چاہتا ہے۔ اور جس کے بارے میں میرے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے آج کسی کا عیب چھپا لیا اللہ قیامت کے دن اس کا عیب چھپا دیں گے۔ جس نے آج کسی کا عیب چھپا دیا، جو آج مزے لے لے کے بتاتا رہا
پھر قرآن نے کہا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ کوئی بات نہیں ہے، ایپ تلاش کر لوگوں کے، ان کو آگے پھر سپلائی کر، لیکن قیامت والے دن تیرے اس دل کو نار اللہ الموقدہ، اللہ فرماتے ہیں اس دل کو پھونکیں گے اسی جگہ پہ، جس طرح ٹچ موبائل میں جس ایپ کو انگلی لگاؤ وہی والا ایپ چلتا ہے نا، اس طرح صرف اس دل میں آگ لگا کے گولا چھوڑ دیں گے، پھر تجھے پتہ لگے گا کہ تو جن لوگوں کی برائیاں کرتا تھا تیرے ساتھ بنا کیا ہے۔ تو دعا کیجئے اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ تمام لوگ جو ظلم کا شکار ہیں، جو مظلوم ہیں، ان کے حق میں جن لوگوں کی بولنے کی ذمہ داری بنتی ہے، جن کو اقتدار کی کرسیوں پر بٹھایا گیا ہے، وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ایک لیٹر پیڈ اور صرف ایک ٹویٹ کر کے ہم نے اپنا حق ادا کر دیا، تو وہ حق ادا ہونے والا نہیں ہے جب تک مظلوم کو انصاف نہ مل جائے، ان کے لیے وہاں جا کے مدد نہ کی جائے، تب تک وہ حق ادا ہونے والا نہیں۔ دیکھا آپ لوگوں نے کہ شاہی امام جو کہ پنجاب کے ہیں کتنی اچھی بات کہی ہے مسلمانوں کو لے کر، کہ اگر مسلمان اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کر لے تو اس پہ حالات آئے نہ، اور جو لیڈران ہیں مسلمانوں کے جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے وہ اپنی پاور کا پورا استعمال کریں، جہاں تک ان سے ممکن کوشش ہو وہاں تک اس پہ عمل کریں۔ آپ کی کیا رائے ہے شاہی امام کے اس بیان کے سلسلے میں؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔